لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة السلام علیکم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرام قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع استغفار کی کثرت کے دنیاوی اور اخروی برکات و فضائل منتخب کیا گیا۔ استغفار کا معنی ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ تو سنت یہ ہے کہ بندہ جتنا ممکن ہو اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لغزشوں کی معافی کا سوال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ سے معافی نہیں مانگتے
اللہ کریم کی بارگاہ سے بخشش کا سوال نہیں کرتے، وہ انسانی روح کے اندر شیطان ہے، کیونکہ ابن آدم میں اور شیطان میں یہی فرق ہے کہ جو اپنی غلطی پر اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو اپنی خطا پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے اسے ابن آدم کہتے ہیں۔ شیطان نے جو غلطی کی تھی اس پر وہ نہ شرمندہ ہوا نہ اللہ سے معافی مانگی، لیکن جناب آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ گناہ بھی نہیں تھا، لیکن 300 سال تک جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ یہ تھی عاجزی اور انکساری۔ تو توبہ کرنا، بخشش مانگنا، استغفار کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ایک علامت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو خطا کار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے نا۔ تو معافی مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو امام الانبیاء ہیں اور حضور ہر گناہ سے پاک ہیں، لیکن سرکار کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں، 100 دفعہ میں روزانہ توبہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تو وہ معصوم ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر 100 دفعہ توبہ کریں، تو جو ہم ہزاروں گناہ روزانہ کرتے ہیں، تو ہم معافی نہ مانگیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، ہم تو کبھی گناہ ہم نے کیا ہی نہیں، تو یہ تکبر ہے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو جو حکم دیا، وہ سورہ نوح کے اندر اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے 12 نمبر 29 میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اپنی امت سے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے توبہ کرو گے، تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی انعام ملے گا، اگلے جان میں بھی۔ دنیا میں کیا انعام ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا وہ تم پہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ تم جب اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو اس کی برکت کیا ہے توبہ کی؟ کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ تم جب اللہ سے معافی مانگو گے، وہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغ بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ توبہ کی برکات دیکھیں، اللہ سے معافی مانگنے کی برکات کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ فرمایا تمہارے اندر جو فاقہ ہے، تنگی ہے، معیشت تمہاری تنگ ہے، تو تم اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تمہارے معاشی حالات بھی توبہ کی برکت سے صحیح فرما دیتا۔ استغفار کی کثرت سے، اور تمہارے دلوں پہ لگنے والا جو زنگ ہے، جو ہر گناہ کے بعد بندے کے دل پہ ایک زنگ لگتا ہے، کالے رنگ کا نقطہ لگتا ہے، تو اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرتے رہو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو صفائی عطا فرما دے گا۔ دل کی طہارت جو ہے، دل کی صفائی، یہ توبہ اور استغفار سے ملتی ہے۔
بندہ جتنی توبہ کرتا رہے، جتنا اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ اتنا زیادہ اس بندے کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دیتا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی امت کو نسخہ بتایا، اب ایک نسخہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ ہود کے اندر اللہ کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، یہ نبیوں کے خطیب ہیں، یعنی ان کی گفتگو میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ آپ سورہ ہود پڑھیں، ان کا خطبہ آپ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ کیسے حسین انداز میں اپنی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، کہ جو بندہ اللہ سے بھاگا ہوا تھا جو وہ لوٹ کے آ جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں بندے نے توبہ کر لی۔ جو صبح کا پنجابی میں ہے نا کہاوت کہ صبح دا پلیا شام نو آ جائے نا تو انہوں پلیا نہیں کہندے، ایسے ہی بات ہے نا۔ جو ساری زندگی بھولا رہا، اپنے رب سے دور رہا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر دل میں خوف خدا آ گیا، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو گیا اور اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا اور معافی مانگ لی، تو اللہ کریم اس بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش کر اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا۔ فرمایا استغفار کرو اور توبہ کرو اللہ کی طرف، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ آگے جو اللہ کی صفت بیان کی نا وہ بڑی پیاری ہے، ان ربی رحیم ودود، فرمایا بے شک میرا رب بڑا رحم فرمانے والا اور بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ رحیم کی صفت تو عام استعمال ہوئی ہے نا، رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں تو مشہور ہیں، لیکن ایک اللہ کی صفت ہے ودود۔ ودود ودن سے ہے، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی وہ صفت بیان فرمائی جس میں محبت کا پہلو نظر آتا ہے، اور اپنی امت کو فرمایا تم ساری زندگی بھولے رہے ہو، ساری زندگی تم نے ناپ تول میں کمی کی ہے، ساری زندگی پیسہ کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہو، اب بھی آ جاؤ۔ جب تم آؤ گے تو اب اتنی زندگی گناہ کر کے اب بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اللہ کی دو صفتیں بیان فرمائی نا، فرمایا اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا، اور ایک صفت ہے ودود، وہ صرف رحم نہیں فرماتا، اپنے بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ تو تم جب توبہ کرو گے نا وہ تم پہ رحم بھی فرمائے گا اور تم سے محبت بھی فرمائے گا۔ تو جب اللہ کسی بندے سے محبت کر لے، اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لے، اللہ کسی بندے سے دوستی کر لے، تو پھر وہ بندہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ فضیل بن ایاز بن جاتا ہے، وہ پھر داتا علی حجویری کی ہستی بن جاتی ہے، وہ فرید الدین گنج شکر جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا تم آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، استغفار تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگو، وہ رحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے۔ ودود بڑی محبت کرنے والا، بندوں سے پیار کرنے والا، بندے جہاں بھی بھاگ جائیں نا، بندے تو اسی کے ہیں، بندے جتنا بھی بھاگے پھریں اخیر رب تو وہی ہے نا سب کا، اور بندے تو اسی کے ہیں۔ اور یہ آیت سورہ زمر کے اندر جو آیت اللہ کریم نے قرآن میں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں سب سے امید والی آیت اگر کسی نے پڑھنی ہے نا قرآن میں وہ یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے نا تو پھر مایوسی نہیں، اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ سارے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دیتا ہے، وہ قلم سے مٹا دیتا ہے سارے گناہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اچھا، یہاں جو نقطہ ہے نا، سمجھنے والی بات ہے کہ وہ بندے جو گناہ گار ہیں، یہاں گفتگو ان سے ہو رہی ہے، نیک بندوں سے نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وہ بندے جنہوں نے غلطی کر لی، اللہ سے دور بھاگ گئے، یہاں گفتگو ان سے ہو رہی ہے۔ یہاں سارے لوگوں سے کلام اللہ نہیں فرما رہا، لیکن یہاں جو سب سے پہلے کلمات ہیں نا کہ کل، محبوب آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اگر پہنچ گئے ہیں تو پھر بولیں، محبوب آپ فرمائیں، تاکہ یہ پیغام ہے اللہ کی رحمت کا۔ جب رحمت کا پیغام دینا ہو نا تو زبان رحمت للعالمین والی ہونی چاہیے۔ رحمتوں والے نبی، اے بخششوں کے پیغام دینے والے نبی، تیری زبان سے میں اپنی رحمتوں کا اعلان کر رہا ہوں، تیری زبان ہو میری رحمتوں کا اعلان ہو۔ قل، آپ فرمائیں، آپ رحمتوں کا پیغام دیں۔ یہ بندے جو صدیوں سے بھولے ہوئے تھے، یہ بندے جو بڑی دیر سے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، یہ بندے جو کئی سالوں سے میری بارگاہ کا راستہ نہیں جانتے تھے، ان کو اپنی زبان سے یہ پیغام سنا دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو۔ یہاں صرف بندے نہیں کہا بلکہ فرمایا اے میرے بندو۔ علماء فرماتے ہیں یہاں میرے بندے کہہ کے رب نے اور امید دلا دی کہ تم اگرچہ مجھ سے بھاگے ہوئے ہو، بندے تو میرے ہی ہو نا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، تم بندے تو میرے ہی ہو۔ اپنے بندے کہہ کر اللہ کریم نے ان کی مایوسیوں کو مٹا دیا کہ مایوس نہیں ہونا، جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں مایوس نہیں ہونا، میری بارگاہ میں آ جاؤ، بندے تو تم میرے ہی ہو نا۔ میں جب اپنے بندے کہہ رہا ہوں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ مٹاتا ہے گناہ بھی، رحمت بھی دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرما دیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے تو بتا دیا کہ اگر میری محبت تم لینا چاہتے ہو نا تو توبہ کرنا شروع کر دو۔ جب تم توبہ کرو گے تو ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تم میرے بن جاؤ گے، میں تمہارا بن جاؤں گا، تم میرے ہو جاؤ گے، میں تمہارا ہو جاؤں گا، تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ کوئی بوڑھا بھی توبہ کرے، جب تک روح نہیں نہ نکلی، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا۔ سانس نکلنے سے پہلے، موت سے پہلے بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہے۔ لیکن خوش بخت ہے وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جوانی کے عالم میں اگر کسی کو توبہ مل جائے نا، حدیث پاک ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ کو کوئی شے اتنی پسند نہیں، اللہ کسی شے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت جوان بندے کی توبہ سے اللہ فرماتا ہے۔ کوئی بندہ جوانی میں توبہ کر لے نا تو اللہ کو اس کی توبہ بڑی پسند ہے۔ بڑھاپے میں بھی قبول ہے
لیکن جو جوانی میں توبہ کرنا ہے نا وہ تو پھر کیا بات، جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو جوانی میں توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کو کوئی شے اتنی پسند نہیں ہے جتنی اللہ کو اپنے جوان بندے کی توبہ پسند ہے۔ تو اس لیے جوانی میں توبہ کرنا، مولانا روم فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، اور بوڑھا تو بھیڑیا بھی جو ہوتا ہے نا وہ توبہ کر ہی لیتا ہے، جب اس کے دانت بھی کام نہیں کرتے، پنجے بھی نہیں کام کرتے، شکار کر نہیں سکتا تو وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی تو توبہ ہی ہے نا۔ جب بندہ بوڑھا ہو گیا اب نہ وہ کوئی غلط کام کرنے کی طاقت رہی اس میں، نہ اب وہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی کی اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، اب تو توبہ ہی ہے، اس کی بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جوانی میں توبہ کر، اللہ تجھے نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے گا۔ شیوائے پیغمبریست، نبی جو ہوتے ہیں جوانی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں۔ تو تو نبیوں کے راستے پہ اگر چلنا چاہتا ہے نا تو فرمایا جوانی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، تیری جوانی ایسی گزرے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا، تو اپنی جوانی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، تیرے دل میں خوف خدا ہو، تیری آنکھ میں خوف خدا کے آنسو ہوں، تیری زبان پہ قرآن ہو، تیری زبان پہ درود و سلام ہو، تو جوانی گزارنے کا بھی مزہ نہیں، یہ ہے اصل جوانی۔ تو فرمایا جوان آدمی جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کو اس کی توبہ بڑی پسند ہے، اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں، پہلے سورہ نوح کا میں نے حوالہ دیا، سورہ قلم کے اندر اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، اختصار سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ نے باغ والوں کا ذکر فرمایا کہ باغ والے، کہ ایک شخص تھا، یمن کا ایک شہر تھا صنعاء، وہاں پہ ایک نیک آدمی رہتا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا تھا، اور اس کا ایک بہت اعلیٰ باغ تھا، اور وہ باغ جب پھل توڑتا تو وہ کیا کرتا، اس دن غریبوں مسکینوں میں دل کھول کے صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے۔ دولت تو اللہ سب کو دیتا ہے لیکن لیتا سب سے نہیں، دیتا سب کو ہے پر لیتا سب سے نہیں، لیتا صرف ان سے ہے جنہیں اپنا سمجھتا ہے، جنہیں وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ تو وہ اللہ کا بندہ بھی ان بندوں میں سے تھا جو اللہ والے ہیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اپنے رب کی محبت تھی۔ تو وہ جب پھل توڑتا تو جتنا پھل خود نیچے گر جاتا وہ بھی اٹھا کے غریبوں کو دے دیتا، اور نیچے سارے غریب اپنے کپڑے بچھا دیتے، جو پھل توڑتے ہوئے کپڑے میں گر جاتا وہ بھی دے دیتا، اور سارا دے کر اگر 10 من ہوا ہے نا تو وہ 10واں حصہ 1 من ان میں سے بھی وہ فقیروں میں بانٹ دیتا، فقیروں کو دے دیتا، اتنا سخی تھا وہ۔ اور اس امت پہ بھی اللہ کریم نے عشر فرض کیا کہ اگر گندم اللہ نے دی ہے، پھل دیے ہیں، کماد ہے، جو بھی فصلیں، 10واں حصہ دو، اور اگر ٹول کی زمین ہے تو اس میں سے 20واں حصہ کم کر دیا، 10ویں کی بجائے 20واں حصہ دے دے، تو عشر فرض کر دیا۔ اور وہ لوگ جو اپنی فصلیں جو ہے اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، لگ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بچ جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب ہیں، کوئی تھانے کچہریوں میں دے دیتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ فکر نہ کریں بھی بچ جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، کسی کے ہسپتالوں میں لگ گئے، کسی کے تھانے میں لگ گئے، کسی کے کچہریوں میں لگ گئے، اور کوئی خوش نصیب ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔
تو وہ ساری زندگی اللہ کا بندہ صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، پھل اللہ کے نام پہ دیتا رہا، اور جب وہ دنیا سے گیا نا 3 بیٹے چھوڑے۔ اب وہ بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے ابا جی اچھے بندے تھے لیکن جو ان کا کام تھا نا وہ صحیح نہیں تھا۔ ابا جی اکثر جو مال تھا، جو پھل ہوتا، وہ تو اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے تھے، تو ہمیں حالات کو دیکھنا چاہیے، سارا ہی اگر صدقہ کرتے رہو گے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ کیوں جی؟ ایسی سمجھدار اولاد اللہ کسی کو نہ دے جو باپ کے نیک راستے کو چھوڑ کر وہ شیطانی راستے پہ چل پڑے۔ انہیں اتنا شعور نہ آیا کہ اللہ کے نام پہ دینے سے کمی نہیں آتی، اللہ اور عطا فرما دیتا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اگر اسی طرح بانٹتے رہے تو ہماری فصلیں، ہمارے پھل ختم ہو جائیں گے، ہم تو ایک وقت آئے گا غربت کی چکی میں پس جائیں گے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں کہ راتوں رات جا کے پھل کاٹ کے راتوں رات ہم لے آتے ہیں بھر کے، اور صبح فقیروں کو پتہ چلے گا تو سارے فقیر دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ایک نقطے کی بات بتا دوں حدیث کی روشنی میں، کہ جو امیروں کو رزق دیا جاتا ہے نا، امیروں کو، وہ ان کی محنت کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اگر توجہ ہے تو بات آگے مکمل کرو۔ امیروں کو جو رزق ملتا ہے ان کی محنت سے نہیں ملتا۔ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں جتنا رزق ملتا ہے نا، جتنی تمہاری اللہ مدد کرتا ہے، ساری غریبوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ تیرے کاروبار میں یہ وسعت نہ آتی، تیری فیکٹری یہ سروج پہ نہ جاتی اگر غریبوں کو اللہ نہ دیکھتا۔ اللہ تو دیتا ہی غریبوں کی وجہ سے ہے، تو پھر تو غریبوں کو کیوں نہیں دیتا؟ جب دیتا ہی وہ غریبوں کے صدقے ہے تو پھر تو ان کو کیوں نہیں دیتا جن کی وجہ سے رب تجھے دے رہا ہے؟ تو غریبوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے، مسکینوں کے صدقے اللہ امیروں کو بھی مال عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم راتوں رات پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ تو وہ آ گئے، رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے آپس میں مشورے کرتے ہوئے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ تیرے تدبیریں، تیرے مشورے، تیری دانائیاں، یہ سب نیچے رہ جائیں گی، ہوتا وہی ہے جو مالک کی مرضی ہوتی ہے، جو اللہ کا منشا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو وہ جب پہنچے نا باغ کے قریب تو انہوں نے دیکھا، اللہ فرماتا ہے فطاف علیہ طائف من ربک، راتوں رات اللہ کی طرف سے بلا اتری، سارا باغ تباہ ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ یہ تو سارا جلا ہوا ہے، کل ہم گئے تھے تو بڑے اعلیٰ پھل لگے ہوئے تھے۔ تو ایک کہنے لگا لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے۔ جب انہوں نے دیکھا نا فلما رأوہا قالوا انا لضالون، انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے لگتا ہے بھائی جان ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو سارا جل گیا ہے، یہ تو لکڑی رہ گئی ہے پیچھے۔ بل نحن محرومون، انہوں نے کہا نہیں نہیں، باغ وہی ہے بلکہ ہم محروم ہو گئے، باغ ہمارا ہے لیکن جل گیا راتوں رات۔ قال اوسطہم، جو ان میں سے سمجھدار تھا نا، عقل مند تھا، باشعور تھا، کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیا کرو؟ یہ پھل جو ختم ہوئے ہیں نا یہ ہماری زیادتی کی وجہ سے ہوئے ہیں، ہم نے غریبوں کو محروم کرنا چاہا تو اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، ملامت کرنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے جرم کے اوپر قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس کہ ہم اللہ کے سرکش ہو گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ یہ بھی ان کو اللہ نے توفیق دی، وہ غلطی مان گئے، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بس یہ قدرتی آفات ہیں، ہو گیا جو ہو گیا، دوبارہ پھر باغ لگا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی عقل مند ہوتا ہے جو اللہ کے بارگاہ میں جھک جائے، اپنے آپ کو مجرم بتا دے کہ میں جرم کرنے والا ہوں، میں گناہگار ہوں۔ تو انہوں نے کہا
ہم ظالم تھے، ہم سرکش تھے، تو اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، تو علماء فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اللہ نے پھر ان کو اس سے بھی اعلیٰ باغ توبہ کی برکت سے عطا فرما دیا، کہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے اس سے بھی بہترین باغ ان کو عطا فرما دیا۔ تو توبہ کی برکت سے اللہ اجڑے ہوئے باغوں کو بھی آباد فرما دیتا ہے، توبہ کی برکت سے اجڑے ہوئے گھر آباد ہو جاتے ہیں، استغفار کی کثرت سے عرش والا رب ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے۔ اور اگر ساری زندگی عبادت کر کے، ریاضت کر کے ایک بار بھی کہہ دیا نا کہ میں بڑی شے ہوں، ہائے ہائے، تو وہ میں جو ہے نا، اس میں نے ساری زندگی کی نمازیں برباد کر دی، اس میں نے ساری زندگی کے روزے برباد کر دیے۔ بھائی نماز پڑھی ہی اس لیے گئی تھی کہ تیری میں ختم ہو جائے۔ جب تو کہتا تھا سبحان ربی العظیم، تو میں ختم کر رہا تھا نا کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا رب بڑا پاک ہے۔ جب وہ کہتا تھا سبحان ربی الاعلیٰ کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، جو بلند ہے، تو میں ہی ختم کرنے کے لیے کہا تھا نا۔ اور کب کہا تھا؟ جب ناک زمین پہ رگڑ رہا تھا، جب ناک زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے قالین پہ سجدہ کرنے سے اور دری پہ جائے نماز پہ سجدہ کرنے سے افضل ہے بندہ مٹی پہ سجدہ کرے۔ وہ تو اس پہ بھی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اگر مٹی پہ سجدہ کیا جائے نا تو پھر جو چس آتی ہے نا، مٹی سے بننے والا انسان جب مٹی پہ ناک رگڑ کے کہتا ہے نا سبحان ربی اللہ، مولا میں تے مٹی دا مٹیاں، باقی رہن والی ذات ہمیشہ تیری ہے۔ سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ تو جب عاجزی آ گئی، وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، تو عرش والا رب پھر اس کو اونچا کر دیتا ہے، پھر وہ اسے بلندیوں کی معراج عطا فرما دیتا ہے، پھر عرش والا رب اس کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ، اللہ اکبر، حضرت ابو لبابہ ریاض الجنہ جنہوں نے دیکھا ہے، کیوں جی جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو دکھا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بھی کچھ 70 بار اور دکھایا۔ آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ اس بات سے پریشان ہیں بھی ٹکٹ بڑے مہنگے ہیں، بھائی وہاں ٹکٹوں کا معاملہ نہیں، جب منظوری ہوتی ہے تو پھر غریب تر بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے اندر جو سکون ہے ان میں ایک ہے استوانہ تو ابی لبابہ، وہاں ایک باقاعدہ ستون ہے جو حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہے۔ وہ ستون جو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہے نا، یہ حضرت ابو لبابہ حضور کے ایک صحابی ہیں، اور ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی کہ حضور کا راز انہوں نے فاش کر دیا تھا، سرکار کا راز کھول بیٹھے تھے۔ تو پھر جب غلطی ہوئی تو فوراً احساس ہوا، جب احساس ہوا تو مسجد نبوی میں آ کر ایک ستون، کھجوروں کے ستون تھے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا میں مجرم ہوں، جب اللہ معاف کرے گا تو یہاں سے جاؤں گا۔ استوانہ تو توبہ بھی اس کو کہتے ہیں، توبہ والا ستون بھی کہتے ہیں، اور حضرت ابو لبابہ کے نام سے بھی ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ اب بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ اس توبہ کے صدقے قبول فرما لیتا ہے۔ جو جناب ابو لبابہ نے توبہ کی تھی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ غلطی ہوئی تو ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور وہاں روئے، معافی مانگی، گڑ گڑائے، 7 دن تک اس ستون کے ساتھ باندھا رہا۔ بیوی ان کی آتی تھی، کچھ دیر کے لیے چھوڑتی، وہ جاتے قضائے حاجت کرتے، وضو کرتے، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے۔
جب نماز پڑھ لیتے تو پھر ان کی بیوی آتی آ کے باندھ جاتی. وہ بیوی بھی تو صحابیہ تھی نا. کوئی آج کل کی کرما والی ہوتی انہیں کہنا چھڑ کیڑے روڑے میں پہ گئے, آپ پہ اللہ نے کرنی ہوئی تو کر لے گا. لیکن وہ بھی حضور کے فیض سے فیض یاب ہونے والی عظیم ہستیاں تھیں. تو جناب ابو لبابہ کی بیوی آ کر باندھ بھی جاتی ہے, کھول بھی جاتی ہے. 5 نمازیں آقا کے پیچھے پڑھتے ہیں, اور یہی تمنا ہے جب تک اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں کرے گا میں مروں گا تو یار کے در پہ مروں گا. اللہ تیری چوکھٹ تے سر جھکا کے جے پھر اٹھاواں تے کافر آتی. اگر تیری بارگاہ میں جھک کر دوبارہ تجھ سے منہ موڑوں تو میرا ایمان نہیں ہے. جناب ابو لبابہ 7 دن باندھے رہے. 7واں دن آیا تو تہجد کا ٹائم ہے. اللہ کے محبوب حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرمائے اور حضور مسکرائے اور تبسم اور پھر تیرے لبوں پر. کیوں جی تبسم اور پھر تیرے لبوں پر. چمن میں ہر کلی شرما رہی ہے, وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, وہ لب کشا ہوئے کہ گلشن مہکا دیا. جب مسکرائے نا تو جناب ام سلمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں آپ مسکرائے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل آئے تھے, وہ مجھے بتا گئے ہیں اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی. اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی ہے. تو حضرت ام سلمہ بڑی نرم تھی اور خاص طور پہ حضرت ابو لبابہ پہ بڑی شفقت تھی, ماں تھی نا مومنوں کی. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں ابو لبابہ کو بتا نہ دوں. 7 دن ہو گئے ہیں کہ وہ باندھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مشکل میں رسیوں کے اندر کسے ہوئے ہیں, حضور اجازت دیں تو میں ابو لبابہ کو بتا دوں. حضور نے فرمایا ام سلمہ بتا دو. ام سلمہ حجرے کے دروازے میں کھڑی ہو کے اونچی آواز میں فرماتی ہیں ابو لبابہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی. حضرت ابو لبابہ جب دیگر صحابہ جو تہجد کے لیے آ رہے تھے انہوں نے بھی سنا, وہ بھی دوڑ کے آ گئے اور کہنے لگے ابو لبابہ مبارک ہو, اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھ سے درگزر فرمایا, اللہ نے تیری غلطی سے عفو کلمہ عفو پھیر دیا, تو اب تجھے کھول دیں. یہ بات بڑی مبارک ہے. ابو لبابہ کھول دیں؟ فرمایا نہیں ابھی باندھا رہتا ہے. فرمایا اب توبہ ہو گئی ہے, اگر تم نے سلمہ نے اعلان فرما دیا ہے تو اب کھولنا دے. جناب ابو لبابہ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں کھلوں گا, صبح یار فجر کے لیے آئے گا نا. ہائے ہائے جب حضور خود آئیں گے نا فجر پڑھنے, جب حضور فجر پہ آئیں گے نا تو جب یار اپنے ہاتھوں سے کھولے گا نا, اگر حضور اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تو میں سمجھوں گا میری توبہ اللہ نے قبول فرما لی. مجھے ایسے مت کھولو. یہ تھی دل کی توبہ, یہ تھی عاجزی و انکساری. فرمانے لگے 7 دن باندھے رہنے کے بعد عرش والے رب نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کریم نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی ہے. جب صبح ہوئی حضور تشریف لائے. اچھا کھلن دی چاس نہیں آئے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں. حضور تو ہاتھوں سے باندھ بھی دے تو بڑی بات ہے, حضور تو باندھ لیں تو پھر بھی بڑی بات ہے. جس کو باندھ لیں وہ جاتا نہیں. میرے آقا نے جس کو باندھا ہے وہ خدا کی قسم در چھوڑ کے کبھی گیا نہیں. اور ابو لبابہ کو کھولا ہے, ابو لبابہ گئے نہیں, صرف کھولا ہے حضور نے ستون سے. پھر ابو لبابہ زندگی بھر حضور کے در سے نہیں گئے. ریاض الجنہ میں وہ ستون اب بھی ہے جسے استوانہ تو ابی لبابہ کہتے ہیں. یہ تھی سچی توبہ جو اللہ سے معافی مانگی. غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے, غلطی کے بعد اکڑ جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور نصیب والے ہیں جو غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں, ساری دنیا جانتی ہے جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ ان کی عظمت اور کیا بیان کریں, جن کے مقلدین کے اندر غوث اعظم ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی,
ہم حنفی فقہ کے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیروکار ہیں، داتا علی اجویری حنفی ہیں، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فقہ حنبلی کے پیروکار ہیں، امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق چلتے رہے۔ امام احمد بن حنبل اتنی عظیم ہستی ہیں، اتنی جلیل القدر ہستی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کسی سفر پہ تھے، کوئی حدیث لینے کے لیے گئے، تو راستے میں رات ہو گئی، ایک مسجد میں عشاء پڑھی اور پڑھ کے وہاں پر سوچا کہ کوئی یہاں میرا جاننے والا نہیں، یہاں پہ میں رات گزار لوں مسجد کے اندر۔ جب عشاء ہو گئی مسجد میں بیٹھے رات گزار لوں، وہ خادم جو تھا نا مسجد کا وہ آیا، اس نے کہا بابا جی آپ باہر نکلیں تالا لگانا ہے۔ کیوں جی مسجد کے خادم کی ڈیوٹی ہے، اسے کیا پتا یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی چلو مسجد میں تالا لگانا۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے یار بیٹا میں مسافر ہوں، میرا یہاں ہے کوئی نہیں، رات گزارنے دو، صبح میں فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بابا جی چلو، مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ تالا وقت پہ لگانا ہے۔ تو آپ چلے گئے، یہ نہیں بتایا میں احمد بن حنبل ہوں۔ باہر نکلے تو مسجد کے ساتھ ایک تنور تھا، وہاں نان بھائی روٹیاں لگا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس نان بھائی سے، روٹیاں لگانے والے سے، کہ میں ایک مسافر ہوں، اگر کہو تو میں رات تمہارے تندور کے پاس گزار لوں سردی سے بچنے کے لیے۔ تو وہ اچھا بندہ تھا، اس نے کہا بابا جی بیٹھ جائیں، آپ تندور کے سیک بھی لیتے رہیں اور جو سونا ہے تو سو جائیں، عبادت کرنی ہے تو عبادت کریں۔ امام احمد بن حنبل وہاں پہ لیٹ گئے، تو وہ روٹیاں بھی لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، پیڑا کرتا ہے، آٹا گوندتا ہے، ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی تندور میں لگاتا ہے، ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی اتارتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ۔ وہ جتنی دیر امام احمد بن حنبل سنتے رہے نا، وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ میں ایک سوال کروں آپ سے کہ یہ آپ ذکر جو کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو ہوا ہے؟ اتنی دیر سے میں نے جب سے دیکھا ہے تم استغفر اللہ ہی پڑھی جا رہے، اس ذکر کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ استغفار کا کوئی نفع ملا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اتنا نفع، اتنی برکتیں ملی، جب سے یہ ذکر شروع کیا ہے جو بھی دعا مانگی ہے عرش والے رب نے قبول کروائی۔ بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول ہے نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ فرمایا کون سی قبول نہیں؟ اس نے کہا جی میری تمنا تھی کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے حضور کے عاشق ہیں، جن کا نام احمد بن حنبل ہے، میں ان کی زیارت کی دعائیں بڑی دیر سے کر رہا ہوں، ابھی وہ قبول نہیں، میری وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اور میں مزدور آدمی ہوں، جا نہیں سکتا، بغداد دور ہے، تو ان کو ملنے کے لیے جاؤں تو اتنا خرچہ، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری ساری تو نے دعائیں قبول فرمائی ہیں، تو مہربانی کر مجھے احمد بن حنبل کی زیارت بھی کروا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو امام احمد بن حنبل اٹھ کے کھڑے ہوئے، سینے سے لگا لیا، فرمایا رب نے تیری یہ دعا بھی پوری فرما لی، یہ دعا بھی اللہ نے تیری قبول کر لی ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا جس کو ملنے کی دعائیں کرتے تھے میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ انہوں نے کہا ھذا العبد الفقیر احمد بن حنبل، یہ جو تمہارے سامنے عبد فقیر کھڑا ہے، یہ جو تمہارے سامنے مسکین آدمی کھڑا ہے، یہی احمد بن حنبل ہے۔ تو تیری اس توبہ کی برکت سے اللہ نے تیری ساری دعائیں پوری کروا دی۔ لیکن سچی توبہ، اگر بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگتا رہے تو عرش والا رب بندے کو بلاتا۔ ایک بت خانے میں بت پرست بیٹھ کے کہتا رہا یا سانامی یا سانامی، بولتے بولتے نیند آ گئی۔ جب نیند کی حالت میں گیا نا تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہنے لگا یا سامادی یا سامادی۔ جاگ رہے ہیں وہ یا سانامی کہتے ہوئے نا یا سامادی اس کی زبان پہ جایا۔ تو رب نے فرمایا لبیک یا عبدی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، یا اللہ یہ تو بت پرست ہے،
ساری رات یا ثانوی کہتا رہا، اور یہ تو بھول کر نیند میں اس کی زبان سے یا سمادی نکل گیا، تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، فرمایا ساری رات وہ بت کو پکارتا رہا، اس نے جواب نہیں دیا، اگر میں بھی نہ دوں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ فرمایا بھول کر بھی جو اس مالک کو پکارتا ہے، وہ عرش والا رب کبھی بندے کی ندا کو رد نہیں کرتا، وہ عرشوں کا مالک کہتا ہے لبیک یا عبدی، بندہ کہتا ہے یا اللہ، رب کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، بات کر، تو مانگ تو صحیح۔ وہ کہتا ہے یا اللہ بڑے گناہ ہوئے میں، مالک بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، ساری زندگی 70 سال 80 سال گناہ کرتا رہا، تو پھر آواز آتی ہے جتنے بھی ہیں میری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، تو سچی توبہ کر تو میں تیرے گناہوں کو مٹا کر میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو یہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ مجھے انہوں دوست نے بھیجے کہ یہ شعر بھی پڑھنے ہیں، تو میں چونکہ یہ موضوع پہلے ہی آ جاتا ہے، اس نے کہا جی یہ شعر ضرور آپ نے سنانا ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، تے دیوے دیس نکالا، کوئی 100 گناہ میرا مولا ویکھے، تے پردے پاون والا، تے لکھ واری میں توبہ بننی، کوئی لکھ واری میں توبہ بننی، تے میں ہاں بے اعتبارا، پر پھر بھی کرم تیرے دیاں مولا، میں آسان رکھن والا، پھر بھی وہ کریم ہے۔ ہم گناہوں میں انتہا کرتے ہیں، وہ کرم کی انتہا ہوگا، بلکہ اس کے کرم کی تو انتہا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہماری بخشش کے لیے تو اس کا عفو و کرم کا ایک قطرہ ہی کافی ہے، لیکن ہم اگر اس کے بن جائیں، اگر اس کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں، تو استغفار جو ہے اس کے دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں، جب بھی کرے قبول ہے۔ بس آخر پہ ایک میں جس طرح یہ ایمرجنسی نمبر نہیں ہوتا 15، کیوں جی اللہ بچائے، تو اسی طرح ایک ایمرجنسی نمبر بھی ہے، تہجد کے وقت اگر بندہ توبہ کرے نا، اللہ فرماتا ہے بالاسحار المستغفرین، کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جب پچھلی رات ہوتی ہے نا تو سارے سوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ وضو کر کے مصلی بچھا کے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ریا کا خطرہ، نہ دکھلاوے کا خطرہ، تو اس وقت جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نا، تو اب بندے کو بھی چس آ جاتی ہے اور رب کی رحمتوں کی بارش بھی اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے اس وقت تو میری بارگاہ میں، اس وقت تو وہ جاگتے ہیں جنہوں نے پانی لگانا ہوتا ہے، کیوں جی جنہاں فصلوں کو پانی لانا ہوتا ہے، وہ جاگتے ہیں رات کو پچھلے پیر، وہ کہتے ہیں پانی دی واری کنے بجے جناب 2 بجے، تے کڑی نام ہی ہوئے تے کیا بات، کڑی نام ہی ہوئے نا
وہ بابے ہونی جناب 2 بجے پورے وہ نکے دے اتنے کھڑے ہوئے، ایک ہی گل، کیونکہ انہوں پتہ ہے میں نہ گیا تو وہ پانی رڑ جانا۔ پانی کا جس کو فکر ہو نا پھر وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ پچھلی رات حال چلاتے تھے لوگ، اب تو مطلب اور ہے معاملہ تھوڑا سا، جو پہلے بیلوں کے ذریعے حال چلاتے تھے نا، پچھلی رات کے پچھلے پہر اٹھ کے جب فجر ہوتی تھی یا سورج نکلتا تھا اتنی دیر تک وہ اپنا کام بھی پورا کر کے ناشتہ جا کے کرتے تھے، رات کے پچھلے پہر حال جوڑ کر پہنچ گئے۔ کوئی بس ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پورے وقت پہ اب اختتام ہو جائے گا۔ جنا حل سویرے جوتے، جنا حل سویرے جوتے، ہوتے حالی ہو گئے پکے، کوئی تو نہیں جاگ محمد بخشا، کوئی تو نہیں جاگ محمد بخشا، ماتا یار تیرے والے تکے۔ یہ ہے سحری کے وقت جو معافی مانگنے والا ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، دوست ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اعلان بھی سن لے آج